خواتین و حضرات، یہ جو ہمارے عدیل زیدی ہیں، یہ میرے دوست بھی ہیں، اور ان کے جو والد بزرگوار تھے، میں ان کا نیاز مند تھا، اور میں نے ان کو بہت پڑھا ہے. میں نے شاید ان کے اوپر دو چار لفظ لکھے بھی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ مجھ سے بہت سینئر تھے. اور مگر جو تہذیب عزاداری جس کا تذکرہ پروفیسر نجیب عارف صاحبہ نے ابھی کیا، تہذیب غم کے عنوان سے، وہ اس کے بہت بڑے نمائندے تھے. اور ساری گویا تہذیب عزاداری میں اور منقبت کی منزل میں بھی ان کے قطعات، ان کی رباعیاں، سلام ان کے بہت پڑھے جاتے تھے. اور مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی ان سے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے رفتگاں کے ساتھ وابستگی کا، اور جس بہت ہی میں کیونکہ کچھ دیر میں نے باہر گزاری ہے، تو رہا ہوں باہر، تو مجھے کچھ تھوڑا بہت احساس ہے اس کا کہ جہاں ملال ہوتا ہے، رفتگان کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس تہذیب سے چاہے یا نہ چاہے وہ محروم رہے گی. اور وہ سلسلے آج نہیں تو کل منقطع ہو جائیں گے. ساری امیگریشن کی جو تہذیب ہے اور تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مگر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر بس رہے ہیں، ان میں سے اکثر اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ وہاں کی شہریت اختیار کر کے وہیں کے ہو رہیں گے. مگر میں نے وہاں بعض مطالعات دیکھے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کا ایک المیہ ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑے دن وہاں رہے گا، اور پھر جب بہت تھوڑے سے پیسے کما لے گا، آسودہ حال ہو جائے گا، تو یہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس آ جائے گا. اور باقاعدہ یہ ایک مطالعے کا حصہ ہے کہ میتھ آف ریٹرن، کہ ہم کسی نہ ایک دن واپس آئیں گے. اور یہ جو واپس آنے کا تصور ہے، یہ بہت تاریخ میں بھی بہت پرانا ہے، مگر یہ جانے والے واپس نہیں آ رہے اور آئیں گے بھی نہیں، لیکن ان کو یہ خیال رہتا ہے. چنانچہ ایک زیاں کا احساس رہتا ہے، اور اس زیاں کو وہ منتقل کرتے رہتے ہیں اپنی تنہائی میں. ایک طرح کی تنہائی ہوتی ہے، بہت آسودہ حال ہونے کے باوجود بھی وہ بہت مطمئن نہیں رہتے اور ایک مضطرب زندگی گزارتے ہیں. اور میں کوئی کلیہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بھی، اور اگر آپ نظر ڈالیں، شازیہ نے ایک تکرار والی بات کہی تھی، مگر یہ جو 20ویں صدی ہے، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20ویں صدی کا بڑا ادب، اور اس بڑے ادب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مہجری ادب کہلاتا ہے. اور لٹریچر آف امیگرینٹس، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے گھروں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لی اور وہاں جا کر لکھا، تو زیادہ تر انہوں نے وہی لکھا کہ جو اپنے وطن کی یاد سے وابستہ تھا. دنیا کے بڑے لوگ ہیں، جیسے روسیوں نے ہجرت کی دوسرے ملکوں میں، تو سولزینتسن اور فرض کیجیے نبوکوف اور دوسرے لوگ جنہوں نے. پھر ہمارے ہاں آج کل بہت آپ ذکر ہے فلسطین کا، تو امیگریشن پوئٹری بہت، محمود درویش اور ایڈونس اور ان سب کے ہاں یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، تو کبھی بیروت میں، کبھی قاہرہ میں، کبھی کہاں ٹیونس میں، تو زیادہ حصہ اس کا. اور بہت سے لوگ تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور انہوں نے اپنے گھروں کو یاد کیا، اور اس میں بہت شدت سے یاد کیا. بے شمار شعر ایسے ہیں جو نقل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ ایک نسل تک رہتا ہے. دوسری بات جس کی طرف ذکر میں کہتا رہتا ہوں کہ بڑا حق ہے اس زمین کا جو ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ فرمایا گیا.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کی سکونت آپ نے اختیار کی ہے، جہاں اس سے آپ کو اپنا تعلق استوار رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی جو احسان مندی ہے اس زمین کی، وہ بھی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ عدیل زیدی دو اعتبار سے یہاں زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایک شخصیت وہ ہے جو تہذیبی شخصیت ہے، وہاں یہ ایک بڑی ادارے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہیوسٹن جو ہے وہ بر صغیر کے جانے والوں کے بڑا مجمع ہے وہاں، ہندوستانیوں کا اور پاکستانیوں کا، اور بڑے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں۔ وہاں احمد مشتاق رہتے ہیں، وہاں عارف امام رہتے ہیں، وہاں عشرت آفرین رہتی ہیں، باسط جلیلی ہیں، تسنیم آبدی ہیں، جی ہاں ان کے ایک دوست ہیں غضنفر ہاشمی، آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ وہ کیسے۔ تو جی ہاں، میں نے اس لیے وضاحتاً یہ بات کہہ دی۔ ہمارے بعض دوست جو ہیں محبوب ظفر جو ہیں، یہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، ہم جب کوئی نام چھوڑتے ہیں تو وہ عمدن چھوڑتے ہیں۔ کوئی یعنی ہم اس یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سے سہ ہوا ہے جب ہمیں یہ سب نام یاد ہیں تو وہ بھی نام یاد ہوگا، ایسا نہیں۔ خیر، تو بہت ہی وہاں انہوں نے رہ کر بہت کام کیا ہے اور بہت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں اردو والے رہ رہے ہیں اور جہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں وہاں جھگڑا ضرور ہے، اور جہاں کوئی مسجد بنتی ہے اس کے وقف کے جو رکن ہوتے ہیں وہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں آذا خانہ قائم ہوتا ہے اس میں جھگڑے اور مناقشات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ادبی انجمنوں میں بھی بڑے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، مگر عدیل جو ہیں وہ ان سے ذرا الگ ہٹ کر انہوں نے اپنی، آپ کہہ سکتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں یہ میں نے ان کے یہاں، میں ان کی دعوت پہ 2 دفعہ گیا اور میں نے ان کو بہت اچھا میزبان پایا، اور ان کی بیگم صاحبہ فردوس، وہ ہمارے یہاں کراچی کی بیٹی ہے، بہت ہی اچھی، بہت ہی خلیق، پورا گھرانہ، اور ان کے بھائی بھی سب صاحب علم لوگ ہیں۔ اور ابھی محبوب نے تفصیل سے ان کے والد کی کتابوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے بعد میں بھی ان کی بعض کتابیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سوانح پہ اچھی کتاب ان کی ابھی حال میں انہوں نے چھپوائی بھی ہیں دوبارہ۔ تو عدیل بہت ہی فرما بردار اپنے بزرگوں کے اور اپنے خانوادے میں بہت مقبول ہیں، اور زیادہ وقت دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے انہوں نے محمل و جرس کے عنوان سے، جس کا اظہار ابھی محبوبیہ نے کیا، وہ بہت اچھی کتاب چھپوائی، اور ایک ان کی کتاب ہے فکر و ذکر، جو جوڑ صاحب کی یا ایک ڈائری کے کچھ صفحات ہیں جو فراہم ہوئے، وہ چھپوا رہے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اس مہینے میں شائع ہو جائے گی۔ فروغ جمال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر بھی ہے کہ جو صاحب کی جو ایک بڑی نظم جس کا ذکر کیا، حرف آخر، جس میں کئی ہزار اشعار ہیں، وہ بھی اب فراہم ہو گئی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت چھپ جائے گی۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ جوڑ صاحب کی رباعیاں جو چوری ہو گئی تھیں اور کوئی صاحب لے کر بھاگ گئے تھے، وہ واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ خود اپنے نام سے تو چھپانے سے رہے، اس لیے کہ وہ پکڑے جائیں گے کہ یہ جو صاحب کی رباعیاں۔ عدیل زیدی کے بارے میں جو انہوں نے بات کہی اختر نے، بہت ہی پتہ کی بات ہے کہ پرانے زمانے میں زمینوں میں، دوسروں کی زمینوں میں شعر کہنا ایک عام روایت تھی، اور نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فارسی کے سب سے بڑے شاعر کہلاتے ہیں حافظ، ان کی غزلوں میں 50% سے زائد غزلیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی کی طرح پہ کہی گئی، کسی نہ کسی کی زمین میں لکھی گئی۔ تو گویا یہ جو ایک خیال ہے کہ پرائی زمینوں میں شعر نہیں لکھے جاتے، یہ کوئی بہت زیادہ درست نہیں ہے، اور آج کل یہ عام ہے خبر کہ یہ میری زمین لے کے بھاگ گئے،
زمین اس کی جو اس کو کاشت کرے. تو یہ لیکن یہ ضرور ہے. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اختر، انہوں نے مرثیے بہت لکھے ہوئے ہیں. مرثیے کے مضامین طے شدہ ہیں، اور طے شدہ مضامین میں کوئی راستہ نکالنا، کوئی اپنے لیے صورت نئی پیدا کرنا، کوئی جہت اس میں پیدا کرنا، یہ شاعر کے کمال پہ منحصر ہے. سب نے سراپا لکھا ہے، سب نے جنگ لکھی ہے، سب نے رخصت لکھی ہے، سب نے دعا لکھی ہے. سب ہمارے سب سے بڑے شاعر انگریزی کے 20ویں صدی کے کہلاتے ہیں ایلیٹ. انہوں نے ملٹن وغیرہ کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں یہ تو لمیٹیشنز ہیں مذہبی شاعری کی، تو مذہبی شاعری جو ہے وہ شاعری ہی نہیں ہے. یعنی ایک زمانہ یہاں تک آیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیونکہ اس میں کوئی امیجن کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں معلوم ہے کہ آپ کو فرض کیجئے کہ آپ نعت آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی باتیں لکھیں گے جو تاریخ سے ثابت ہیں. اپنی طرف سے کردار سازی میں اضافہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے جو تاریخی واقعات مذہبی نقطۂ نظر سے، مگر انہی لمیٹیشن میں کتنا بڑا کام ہوا کہ ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہاشمی صاحب، وہ تشریف لے گئے، کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جیسے نعت ہے اور جیسے مرثیہ ہے، یہ راسخ نہیں ہو سکا بحیثیت صنف ادب کے فارسی میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ فارسی ایران کا تو ایک طرح سے عقیدے کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ گویا اہل تشیع میں یہ واقعہ جو ہے ان کے عقیدے کے جزو اول کی سطح ہے. مگر مرثیہ جیسا اردو میں لکھا گیا ویسا مرثیہ فارسی میں نہیں لکھا گیا. ان کے جو سب سے بڑے شاعر ہیں محتشم کاشانی، ان کا ترجیح بند جو ہے اس میں 8 بند ہیں اور 12 بند ہیں 8 شعر کے، اور بس بازی شور شست کے در خلق عالم اس بازی چے ماتم و چے ازاؤ کیا ماتم است. یہ ایک ہم سب کو بچپن سے ہم اس کو مگر ہمارے مرثیے جو ہیں اس میں ایک آدمی نے سینکڑوں کی تعداد میں مرثیے لکھے ہوئے ہیں. ابھی حال میں مرثیے چھپے 111 مرثیے اور 250 مرثیے میر انیس کے ابھی چھپے. سینکڑوں کی تعداد میں مرزا دبیر کے مرثیے ہیں جو ابھی پوری طرح اشاعت ان کی نہیں ہوئی. ہمارے ہاں نعت کی صنف میں جتنا کام ہوا ہے، میں سمجھ یعنی بڑے یہ نہیں کہ نعت عربی میں نہیں لکھی گئی، بہت اچھی بڑی بڑی نعتیں لکھی گئی، اور کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، میں ان کے نام نہیں گنوانے کا موقع. مگر اسی تحدید میں، اسی حد بندی میں اچھے شعر نکالنا یہ بڑا مشکل کام. اب انہوں نے بھی اپنے والد کے اتباع میں بھی اور اپنے عقیدے کے طور پر بھی لکھے ہیں، منقبتیں بھی لکھی ہیں اور سلام بھی لکھے ہیں اور اچھے شعر نکالے ہیں. دوسروں کی زمینوں میں شعر لکھے ہیں، اچھے شعر لکھے ہیں. وہ مسئلہ جو ہے ترک سکونت کا بہت اچھی طرح سے لکھا ہے. اور ظاہر ہے ہم جتنے لوگ ہیں، جتنے شاعر ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی منزل میں کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے، کوئی محبت کی ہوتی ہے، کسی کو یاد کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ سب یادیں لکھی جاتی ہیں. سب اپنی اپنی محبتیں اپنی اپنی طرح سے لکھتے ہیں، اپنے اپنے رزق کے مسئلے اپنی اپنی طرح سے لکھتے ہیں. اور اسی میں اب جو انہوں نے اختر نے بات کہی، جو ان کی لغت ہے وہ کلاسیکی روایت کی لغت ہے. انہوں نے جدت پسندی کے شوق میں کوئی نئی وضع کی جو شاعری، وہ بھی ایک شاعری ہے یعنی میری سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس میں بھی شعر لکھے جا رہے ہیں، اس میں بھی نظمیں لکھی جا رہی ہیں، غزلیں لکھی جا رہی ہیں. مگر جو لوگ کلاسیکی روایت میں غزل لکھ رہے ہیں وہ ہمیں یعنی مجھے تو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں، اور انہی کو میں پسند بھی کرتا ہوں. انہی کے لیے میں نے دیکھا کہ عدیل جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی روایتی غزل کے آدمی ہیں. انہی موضوعات میں جو پرانی غزل کے موضوعات ہیں
اس میں لکھتے ہیں. اب ظاہر ہے اپنے مسئلے لکھیں گے تو ان کے مسئلوں میں ترک سکونت کا مسئلہ آئے گا، رزق کا مسئلہ آئے گا، اپنی یادوں کا مسئلہ آئے گا، اپنی تہذیب سے کٹ جانے کے نوحے لکھنے کا مسئلہ آئے گا، اپنی بازیافت کا مسئلہ آئے گا. یہ سارے احساسات زیاں جو ہیں یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ انہی کے اطراف میں شعر کہتے ہیں. وہاں جو بھی شعر کہہ رہا ہے اس وقت بیرونی دنیا میں بہت اچھے اچھے شعر لکھنے والے ہیں، مگر میں بار بار اس بات کا اعادہ کرتا رہتا ہوں کہ ہر آدمی جو باہر شعر لکھ رہا ہے اچھا شعر نہیں لکھ رہا. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں آدمی بریڈفرڈ کا سب سے اچھا شاعر ہے، فلاں آدمی برمنگھم کا بہت اچھا شاعر ہے، وہ دبئی کا سب سے اچھا شاعر، یہ باتیں میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. یعنی اس طرح سے درجہ بندی شاعر اردو کا ہوتا ہے. اگر وہ اچھا شاعر ہے، اشفاق حسین ہے مثلاً عرفان ستار ہے، مثلاً شاہدہ ہیں، عشرت ہیں، تسنیم عارف امام ہیں، یہ سب اچھے شاعر ہیں اور ان کا ذکر ہونا چاہیے. احمد مشتاق ہیں، حمیرہ ہے، جی ہاں حمیرہ ہیں، عشرت آفرین ہیں، بہت ہی نسیم جی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باہر لکھ رہے ہیں، انہی میں ادیب بھی لکھ رہے ہیں. تو جب ان کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو باہر لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے اسی مسئلے کو کیسا اچھا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، کس طریقے کے رزق کے ان کے مسئلے ہیں، ان کے اپنی تہذیب سے. اچھا یہ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کی شاعری سے دو آدمی ایسے ہیں جو شاید اس سے مختلف ہیں، ساقی فاروقی اور فاروق حسن. یہ دو شعراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہاں کے شعراء سے استفادہ بھی کیا ہے. دوسرے شاعر ہیں وہ سب کوئی لاہور کی طرف دیکھتا ہوتا ہے، کوئی کراچی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی دلی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی حیدرآباد کی اور لکھنؤ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. مگر وہ دونوں شعراء جو ہیں وہ بالکل اور طرح کی شاعری انہوں نے کی اور وہ مختلف شاعر تھے. عدیل نے وہاں کی شاعری کتنی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے یہ ایک بالکل جداگانہ بات ہے. ہمیں تو صرف اس کی بات کرنی چاہیے جو ان کی کتاب سے نمایاں ہوتی ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو شخصی حوالے ہیں وہ کتاب پر گفتگو کرتے ہوئے بے معنی ہوتے ہیں. گفتگو کتاب پر ہونی چاہیے. ہمارے بہت بڑے جس کا ذکر ابھی عذرا پاؤنڈ کا تذکرہ کیا اختر نے، انہوں نے ایک بہت بڑی ان کی ایک دوست تھی، ان کا نام تھا ہلدا ڈولٹل، ایچ ڈی کے نام سے مشہور تھی، اور ان کا ایک فاؤنڈر ہیں ایک موومنٹ کی، اس کا نام تھا امیجسٹ، جو تمثال نگاری جو ہے اس کی وہ بانی تھی. وہ ان کی دوست بھی تھیں اور شاید اس سے زیادہ ان کا تعلق تھا، فیانسی وغیرہ بھی رہی تھی. ان کو ایک خط میں اس نے لکھا کہ ہمیں مصوروں پر گفتگو کرتے ہوئے مصوروں کی زندگی سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، کتنی شراب پیتے ہیں، کتنی آوارگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ فن پارہ کیسا ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتاب کیسی ہے اور کیا کتاب ان کے بارے میں بتاتی ہے. تو جیسے نجیبہ کہہ رہی تھیں کہ کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سروکار کیا ہیں، اور اگر وہ اپنے سروکار کے بیان پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ اچھے شاعر ہیں اور ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی لکھیں گے. اور انہیں یہ ضرور چاہیے کہ وہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں مین لینڈ جو ہے اس میں جو شعر لکھا جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ اس پر بھی نظر رکھیں، اور جو ان کے علاقے میں جو شعر دوسری زبانوں میں بھی لکھے جا رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھیں. اور ان کی 5ویں کتاب بہتر کتاب ہوگی. اور میں مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر پڑھوں، شہر در شہر پھری میرے گناہوں کی بیاض،
چند نظروں پہ میرا سوز حکیمانہ کھلا. کل اس کتاب کی تقریب رونمائی لاہور میں ہوئی تھی اور آج اسلام آباد میں ہوئی. اور محبوب ظفر صاحب کو داد دینی چاہیے کہ ہمارے اور اپنے دوست کا انہوں نے ذکر رکھا یہاں اور آپ کو یاد کیا، ان کو یاد کیا، زحمت دی، آپ تشریف لائے. بہت مہربانی، بہت مبارک، اور بہت آپ کو بھی مبارک کہ آپ خیال رکھتے ہیں. وگرنہ اور تو میں نہیں دیکھتا دنیا میں کہ کسی جگہ اس طرح سے لکھنے والوں کو یاد کیا جائے. یہ پذیرائی جو ہے یہ بڑا حوصلہ دیتی ہے. دیکھیے ان کو یہ خیال کہ بھئی ہمیں یاد کیا گیا، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہماری زبان بولنے والوں نے، ہمارے شاعروں نے اور ہمارے اہل خانہ نے، ہمارے دوستوں نے ہم کو دیار غیر میں رہنے والے میں رہا ہوں. ایک چھوٹا سا خط، ایک چھوٹا سا پیغام، ایک چھوٹی سی کتاب ہمارے لیے بڑی معنی رکھتی تھی. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں بہت آپ سب دوستوں کا انتہائی ممنونیت کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آپ اس تقریب میں تشریف لائے اور عدیل زیدی کی اس اہم کتاب کے حوالے سے ہم نے گفتگو بھی سنی. میں یہی کہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں کیا، مگر ہم نے دیکھیے بہت بھرپور طریقے سے عدیل زیدی صاحب کو بھی یاد کیا، کتاب کو بھی یاد کیا، اور جو لوگ باہر علم و ادب کے فروغ کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان شخصیات کو بھی یاد کیا. میں صرف 3 شعر سنا کر عدیل کے ہی اپنی بات ختم کروں گا اور سب سے التماس کروں گا کہ جو ان کے خانوادہ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ دوستوں سے کہ میری اس گفتگو کے بعد ہم یہاں پہ ایک گروپ فوٹو آپ سے سب سے التماس کروں گا، اور پھر چائے کا اوپر اہتمام ہے تو وہ چائے بھی بغیر التماس سے کرنا جائیے گا. نام سنتا ہوں میر کی، جیسے کہا اختر نے بھی اور احباب نے کہ اس میں بہت ساری غزلیں ہیں جو انہوں نے جون اعلیٰ کے، میر صاحب کے، غالب کے، فیض صاحب کے نظر کی ہیں. تو ان میں سے ایک غزل کا جو میرے سامنے ہے: نام سنتا ہوں تیرا جب بھرے سنسار کے بیچ، لفظ رک جاتے ہیں آ کر میری گفتار کے بیچ. دل کی باتوں میں نہ آ یار کہ اس بستی میں، دل کی باتوں میں نہ آ یار کہ اس بستی میں، روز دل والے چنے جاتے ہیں دیوار کے بیچ. روز دل والے چنے جاتے ہیں دیوار کے بیچ، اور ایک ہی چہرہ کتابی نظر آتا ہے ہمیں. حسن زیدی صاحب آپ کی نظر ہے. ایک ہی چہرہ کتابی نظر آتا ہے ہمیں، کبھی اشعار کے باہر، کبھی اشعار کے بیچ، اور کبھی تہذیب و تمدن کا یہ مرکز تھی میاں، کبھی تہذیب و تمدن کا یہ مرکز تھی میاں، تم کو بستی جو نظر آتی ہے آثار کے بیچ. اور جس طرح ٹاٹ کا پیوند ہو مخمل میں عدیل، مغربی چال چلن مشرقی اقدار کے بیچ. نام سنتا ہوں تیرا جب بھرے سنسار کے بیچ، لفظ رک جاتے ہیں آ کر میری گفتار کے بیچ. اور آخر میں خواتین و حضرات، ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ہی خوبصورت خطاط اور بہت ہی عمدہ ان کے ماشاءاللہ پینٹر ہیں، جناب شبیر احمد ضیاء صاحب. انہوں نے یہ 2 نام جو ہے وہ جناب افتخار عارف صاحب کا، یہ آپ دیکھیے. میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور افتخار صاحب کو یہ پیش کریں خود ہی. وہ آئیے ادھر سے آئیے، ادھر سے آ جائیں، تصویر نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے سے کر دیتے. اور یہ ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ کا. بہت شکریہ خواتین و حضرات. صدر گرامی قدر جناب افتخار عارف صاحب، نجیبہ عارف صاحبہ، ارشد محمود ناشاد صاحب، جناب اختر عثمان، ڈاکٹر شادیہ اکبر، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ.